بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ کسی مرشد کی تلاش میں ہیں، میری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ اس روحانی راستے کو اختیار کرنے سے پہلے اس راستے کو سٹڈی ضرور اس راستے کی کر لیں، اس راستے سے واقفیت ضرور حاصل کر لیں۔ جتنی دیر تک آپ کو کسی راستے کا پتہ نہیں ہوگا، آپ اس راستے پہ کبھی نہیں چل سکتے۔ تو سب سے پہلے اس راستے کو سٹڈی کریں، اس راستے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ روحانی زندگی کیا ہے، روحانی سفر کیا ہے، پھر اس راستے کو اختیار کریں تاکہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ جتنے بھی لوگ اس راستے پہ چلے ہیں انہوں نے اپنے نفس کی مخالفت کی ہے۔ وہ کسی کرامت، کسی رتبے، کسی مقام کی تلاش میں نہیں چلے تھے، بلکہ وہ اللہ کی تلاش میں نکلے تھے، اور ما سوا اللہ کے انہوں نے کسی چیز کی طلب نہیں کی۔ تو جو لوگ اپنے آپ کی اصلاح نہیں کرتے، اپنی خامیاں تلاش نہیں کرتے، وہ اللہ کے راستے پہ چلنے کے اہل نہیں ہوتے۔ اللہ کے راستے پہ وہی لوگ چلتے ہیں جو سب سے پہلے اپنی خامیاں تلاش کرتے ہیں۔ آپ اپنے اندر سے اپنی خامیاں جو ہیں وہ ڈھونڈ کے چن چن کے ان کو نکالنا شروع کر دیں، وہ ذات خود اس قلم میں آ کے سما جائے گی۔ وہ رکاوٹیں جو اللہ کے راستے کی دیوار بنی ہوئی ہیں، حسد، کینہ، بغض، منافقت، غیبت، نفرت، تکبر، یہ ساری چیزیں تو انسان اپنے اندر سمیٹ کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے مجھے اللہ کا راستہ کیوں نہیں دکھائی دے رہا، اللہ کی ذات مجھے کیوں نہیں مل رہی۔ تو ان چیزوں کو پہلے، ان سارے غیروں کو پہلے اندر سے نکالنا پڑے گا، اور اس چیز کے لیے کسی رہبر کی تلاش کریں، کسی کامل ہستی کی تلاش کریں، کسی دنیا دار بندے کے پاس نہ چلے جائیں کہ جو خود دنیا دار ہو، وہ آپ کو کیا اللہ سے ملائے گا۔ تو پہلے اس کی آپ کو پرکھ ہونی چاہیے کہ اللہ والے کون ہیں، جو طلب نہ رکھتا ہو، نہ مریدوں کی طلب رکھتا ہو، نہ پروٹوکول کی طلب رکھتا ہو، نہ دنیا کی کوئی خواہشات اس کے دل میں سمائی ہوئی ہوں۔ آپ کسی کے حلیے کو دیکھ کر اللہ والا نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ والے۔ اللہ والے جو ہیں وہ باعمل لوگ ہیں، با کردار لوگ ہیں۔ تو ان لوگوں کی تلاش کریں جو واقعی اللہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کی راہ میں ان کا عمل صادق ہے، جو اپنے قول کے سچے ہیں، اپنے کردار کے سچے ہیں، جن میں ریاکاری نہیں ہے، منافقت نہیں ہے، امتیاز نہیں ہے۔ وہ نہیں کہ امیر مریدوں کے ساتھ محبت ہے اور غریبوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو تلاش کریں تو پھر آپ کے لیے وہ راستہ آسان ہو جائے گا۔ ویسے عشقی حقیقی کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ اکثر لوگوں نے گمان کیا ہوا، یہ سمجھ رکھا ہوا ہے۔ یہ راستہ اتنا آسان ہوتا تو ہر کوئی ولی ہوتا۔ اس راستے میں بہت سی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ تو سختیاں کون برداشت کرتا ہے؟ صبر کون کرتا ہے؟ شکر کون کرتا ہے؟ رضا میں، اللہ کی رضا میں کون راضی رہتا ہے؟ جو اس سے واقعی سچے دل سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کے لیے کسی کامل مرشد کا مل جانا انعام نہیں ہے کہ کامل مرشد مل گیا۔ اس راستے کی کامل طلب ہونا سب سے بڑا انعام ہے۔ سب سے بڑا انعام اور فضل ہی یہ ہے کہ اللہ کے راستے کی طلب کامل ہو۔ جس بندے کے پاس وہ طلب کامل ہوگی اس کے لیے راستہ بھی آسان ہوگا، اس قدر اس کے لیے چلنا بھی آسان ہوگا۔ تو جس بندے کے پاس طلب ہی کامل نہیں ہے، اس نے اس راستے میں کیا چلنا ہے؟ کامل مرشد مل جانا یا کامل مرشد کی بیعت ہو جانا کمال نہیں ہے۔ سچی، صادق، کامل اللہ کی طلب مل جانا، اس کا شوق مل جانا، اس کی محبت، اس کی آرزو مل جانا، یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ اور انعام والے لوگ جو ہیں ان پہ اللہ کا خاص کرم ہے، انہی کو اللہ کا راستہ نصیب ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمیں اتنے سال ہو گئے کسی کی تلاش میں تو ہمیں کوئی کامل ہستی نہیں ملی۔ تو میری ان سے یہ گزارش ہے کہ اللہ کی محبت میں جو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، جو آپ کے دل میں اس کی خالص طلب ہے،
وہی آپ کی منزل ہے۔ اکثر لوگ منزل پہ کھڑے ہو کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ منزل کدھر ہے۔ منزل تو انسان سے دور نہیں ہے۔ اللہ کی ذات آپ کے نیت، آپ کے ارادے، آپ کی طلب، آپ کی ہر آرزو کو جانتی ہے۔ ان لوگوں سے یہ میری خاص گزارش ہے، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، یعنی استغفار کا کثرت سے ورد کیا کریں، درود شریف پڑھا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے، ان کے گنبد خضرا کا تصور کر کے، آنکھوں کو بند کر کے، اور اس خیال، اس تصور میں درود شریف پڑھا کریں کہ ایسے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کے، قدموں سے لپٹ کے درود شریف پڑھ رہے ہیں اور وہ سن رہے ہیں۔ ساری بات آپ کے تعلق، آپ کے رجوع اور آپ کی یکسوئی کی ہے۔ اس یکسوئی کے ساتھ، اس محویت کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں اور ان سے محبت کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی محبت مانگیں، طلب کریں۔ وہ سب کچھ دیتا ہے۔ مانگنے والا سچا ہو، مانگنے والا کھرا ہو، تو اس کے انعاموں میں کمی نہیں ہے، اس کے فضل میں کمی نہیں ہے، اس کے محبت میں، اس کے رحم میں کمی نہیں ہے۔ اللہ سے اس کا رحم مانگے، اس کے محبوب کی محبت مانگے، اس کا قرب مانگے، اس کے محبوب کا قرب مانگے، تو وہ ضرور دے گا۔ تو میری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ جو کہتے ہیں ہمیں کوئی کامل شیخ نہیں ملا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کریں، ڈائریکٹلی رجوع کریں، عقیدت اور محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ استغفار پڑھا کریں۔ استغفار کرنے سے آپ کے دل کے اندر گناہوں کے زنگ اترتے ہیں، اور درود شریف پڑھنے سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ حاصل ہوتی ہے اس شخص کو جو درود شریف پڑھتے ہیں، عاجزی انکساری کے ساتھ، اور لوگوں کے ساتھ زیادتی ظلم نہیں کرتے، رحم کرتے ہیں، اور مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کرتے ہیں۔ مرشد نے کیا کرنا ہے؟ مرشد نے بھی یہی سبق آپ کو دینا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی مرشد کی تلاش نہ کریں، کسی کے مرید نہ ہوں، اس کی تلاش کریں، کسی ایسے رہبر کامل کی جو عمل میں صادق ہو، جس کا عمل اچھا ہو، جس کا عمل خالص ہو، اس کی تلاش کریں۔ اور اگر وہ نہیں ملا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھا کریں، ان سے تعلق رکھیں، اور ان سے ہر وقت جو ہے وہ اپنے لیے نگاہ کرم کی بھیک مانگے ان کے در پہ، اور ان سے دعا کریں کہ مجھے وہ سچے راہ دکھا دیں، اس راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت کریں، اور مجھے کسی کامل شیخ سے ملوا دیں، کسی کامل شیخ کی نسبت کی طرف اشارہ دے دیں، تو وہ ضرور آپ کی رہنمائی کریں گے۔ جس انسان کے پاس اللہ کی محبت کے آنسو ہوتے ہیں، یا جس انسان کو کتنے برس گزر گئے کسی کامل شیخ کی تلاش میں، تو کیا اس کی ساری زندگی بیکار چلی گئی؟ اس کی وہ طلب بیکار چلی گئی؟ کیا اللہ کی ذات کو آپ لوگوں نے ظالم سمجھا ہوا ہے کہ وہ ظلم کرے گا، کسی کے حال سے بے خبر ہے؟ نہیں، وہ آپ کی ہر طلب کو جانتا ہے، آپ کے ارادے، آپ کی نیت کو جانتا ہے، آپ کے سفر کو جانتا ہے۔ اپنے سفر کو جاری رکھیں، اور اللہ کی راہ میں اس سے اسی کو طلب کریں۔ اور مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہے ساگر صدیقی مرحوم سرکار کا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اور بات کہ منزل پہ ہم پہنچ نہ سکے، مگر یہ کم ہے کہ راہوں کو چھان بیٹھے ہیں۔